جب نجینا ہم نے نجات دی، کم ضمیر تم، میں سے، آل فرعون قوم فرعون، یسومونکم یسومونا دکھ دیتے تھے، تکلیف دیتے تھے، کم تم کو، سو برا، العذاب عذاب، یذبحون ذبح یذبح تسبیح کا معنی ہوتا ہے ذبح کا، ابنا ابن کی جمع ہے بیٹے، کم تمہارے، وَيَسْتَحْيُونَ استحیا یستحیی کا معنی ہوتا ہے زندہ رکھنا، یستحیون زندہ رکھتے تھے، زندہ چھوڑتے تھے، نساء کا معنی ہے عورت، کم تمہاری، وفی اور میں، ذالکم اس تمہارے میں، بلاؤن ایک معنی آزمائش اور ایک معنی نعمت، میں سے، ربکم تمہارا رب، عظیم بہت بڑا، عظیم بہت بڑا، معنی کیا بنا؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے نجات دی تم کو آل فرعون سے، یعنی قوم فرعون سے، یسومونکم جو تمہیں تکلیفیں دیتے تھے، سوء العذاب برے عذاب، یذبحون ابناکم تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم اور تمہارے لیے اس کے اندر بہت بڑی نعمت ہے تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام جس دور میں پیدا ہوئے اس سے پہلے قوم عمالقہ یہ بنی اسرائیل کے اوپر غالب آ چکی تھی اور ان کی بادشاہت چلتی تھی، اور یہ جو فرعون کہا جاتا ہے، فرعون کے ہر بادشاہ کو، مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے، مصر کے ہر بادشاہ، تو اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے مصعب بن ولید۔ کیا نام ہے؟ مصعب بن ولید اس کا نام ہے، اور یہ بڑا ظالم اور جابر انسان تھا، اور کسی نے اس کو بتا دیا کہ جو بنی اسرائیل کے آباء و اجداد ہیں ابراہیم علیہ السلام، ان کی طرف سے یہ اعلان ہوا تھا اللہ کی طرف سے کہ ایک وقت آئے گا میری اولاد کے اندر کہ میری اولاد کے اوپر مخالف سمت سے لوگ غلبہ پا جائیں گے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ ایک بچہ اٹھے گا اور پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ اور دوسری چیز، اس فرعون نے ایک خواب دیکھ رکھا تھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی ہے اور وہ سیدھی آئی ہے مصر، جہاں اس کی بادشاہی تھی، وہاں آئی ہے اور آ کر قبطی قوم کے ہر فرد کو جلا دیا، قبطی ہر گھر کے اندر داخل ہو گئے، اور جو بنی اسرائیل کے گھر تھے انہوں میں داخل نہیں، اور پھر وہ آگ ختم ہو گئی۔ اب اس نے اپنے نجومیوں کو، کہنوں کو بلایا کہ یہ کیا ہے میرا خواب اور اس کی تعبیر بتاؤ۔ بعض تو کہنے لگے نہیں خیال ہے، خیال ہے، خیال ہے، لیکن کسی نے کہہ دیا کہ اب ایک کوئی ایسا کارنامہ ہونے والا ہے جو تیری بادشاہی کو تباہ و برباد کرنے والا ہے۔
اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بچہ آنے والا ہے، وہی بات ہوگی کہ وہ بچہ آئے گا اور وہ بچہ آ کر میری بربادی لائے گا، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ ان کے گھروں میں نہیں گئی، یعنی یہ اس کے ساتھ ہوں گے تو انہی میں سے وہ بچہ نکلے گا۔ اب اس نے کیا کیا، اعلان کر دیا، جو دائیاں تھی ان کے اوپر نگران مقرر کر دیے اور اعلان کر دیا کہ جو بچہ بھی تمہارے ہاتھوں میں پیدا ہو وہ ہمیں دے دو، ہم اس بچے کو ذبح کریں۔ ہر دائی کے اوپر نگران مقرر کیے گئے، پولیس والے مقرر کیے گئے۔ اب دائیاں تو مجبور تھی، جو بچہ پیدا ہوتا ان کو دے دیتے وہ ذبح، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام سے پیدا ہونے سے پہلے روایات میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ 12,000 بچے ذبح کیے۔ کتنے؟ 12,000 بچے ذبح کر دیے، اور ایک روایت میں آتا ہے 90,000 بچے ذبح کر دیے۔ جی جب یہاں تک معاملہ پہنچا، اب جو ان کے بڑے تھے نا بنی اسرائیل کے بوڑھے، اب ان کا تو وقت اینڈ ہو چکا تھا، وہ تو دنیا سے جا رہے تھے۔ اب پھر وزیر آئے اس کے پاس، فرعون کے پاس، یہ جی آپ بڑا ظلم کرتے جا رہے ہیں، ان کے بچے بھی ذبح ہوتے جا رہے ہیں اور یہ بڑے بھی مرتے جا رہے ہیں، ان میں تو کوئی انسان مرد بچ نہیں رہا، اور ان کی بچیوں کو ہم زندہ رکھ رہے ہیں، ان سے جو بھی ہم کام لیتے ہیں، غلط لیتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، وہ تو الگ بات ہے، تو بچی تو ایسا کام کر نہیں سکتی کہ تیری تباہی لائے گی، لیکن آئے گا تو بچوں میں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ بچہ تو بچ ہی نہیں رہا، ہماری نوکری کون کرے گا؟ ہمارے داروں کے اندر، حکے کے اندر آگ کون رکھے گا؟ پانی کون بنے گا؟ یہ لوہاروں والا کام کون کرے گا؟ ترخانوں والا کام کون کرے گا؟ یہ بنی اسرائیل سے کام کرواتے تھے، لکڑ کا کام بنی اسرائیل سے، پہاڑوں، جو ان سے بہادر ہوتے تھے ان کو کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر پہاڑوں کو توڑو اور ان سے بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لاؤ، تو ان کی کمر اور پشت زخمی ہو چکی تھی، یعنی جو کام سخت ہوتے تھے وہ ان سے لیتے تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو کرتے کرتے بچ جائیں گے، یہ تو ختم ہو جائیں گے، یہ کام اینڈ پہ ہمارے اوپر آ جائے گا اور ہم یہ کام کریں گے، یہ ہم سے توقع نہ رکھ، ہم پھر تیرے خلاف ہو جائیں۔ اس نے کہا اچھا ٹھہرو میں کوئی اور مشورہ کرتا ہوں۔ اس نے کہا اس طرح کرو، 1 سال بچے پیدا ہونے ہونا، اس سال بچوں کو چھوڑ دیا جائے، دوسرے سال جو بچے پیدا ہوں ان کو کیا کر دیا جائے؟ ٹھیک ہے، چلو کوئی نہ کوئی تو بچ جائیں گے، ٹھیک۔ جس سال اس نے اعلان کیا نا کہ اس سال بچے ذبح نہیں کرنے، اس سال اللہ نے ہارون علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ کس کو پیدا کیا؟ ہارون علیہ السلام کو پیدا کیا، یہ بڑے تھے، اور جس سال بچوں کو ذبح کرتا تھا اس سال اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام جب ماں کی گود میں آئے تو ماں کو ڈر لگا، میں کیا کروں، اب تو نہیں چھوڑے گی۔ قرآن کیا کہتا ہے وہاں؟ قرآن کہتا ہے کہ اس کی ماں کو اس کی والدہ کے دل کے اندر القاء ہم نے کیا اور اس کو کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایک صندوق بنا لے اور اس میں بچے کو رکھ دے اور اس کو دریا کے حوالے کر دے۔ اب یہ دریا کے اندر چلتا چلتا بچہ یہ فرعون کے محل کے قریب پہنچ گیا۔ جب یہ وہاں صندوق پہنچا تو وہ جو لونڈیاں وہاں مائی آسیہ کے ساتھ نہا رہی تھی انہوں نے کہا مالکن وہ ایک صندوق ہے پانی کے اندر، پکڑو پکڑو جلدی کرو۔ پکڑا گیا، لایا گیا، کھولا تو ایک ہنستا ہوا بچہ، اور اس کے خوراک کیسے، ایک یوں انگوٹھا اور ایک یوں انگوٹھا، دونوں انگوٹھے منہ کے اندر۔ جب نکالا گیا تو ایک انگوٹھے سے اللہ شہد کی نہر چلا رہا تھا، دوسرے سے دودھ کی نہر۔ یوں اللہ پرورش کرنے پہ آتا ہے تو یوں پرورش کرنے دکھاتا ہے۔ خیر اب وہ فرعون کے محل کے اندر آ گیا، یہ جھگڑا ہو گیا، شور مچ گیا، او جی بچہ مل گیا، جی بچہ مل گیا، کوئی آ گیا، بچہ آ گیا جی۔ اب فرعون کے جو درباری تھے انہوں نے کہا پکڑا جائے، قتل کیا جائے گا، یہ کیا جائے گا۔
اب جو وہ مائی آسیہ تھی فرعون کی بیوی، اس نے کہا لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا، اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں کیا دے دے، نفع دے دے۔ اچھا فرعون نے کہا تجھے تو نفع دے سکتا ہے، مجھے نفع، کہا اگر اس وقت کہہ دیتا نا یہ بھی کہ مجھے بھی نفع دے گا تو اللہ اس کو بھی ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے یہ لفظ نہ کہے۔ خیر موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو پیچھے پیچھے چلتی آ رہی تھی تو اس نے کہا بھئی دودھ پلانے کا جب وقت آیا تو وہ جس دائی کو بلائیں دودھ پلائیں، وہ پیتے نہیں ہیں، منہ پیچھے کر لیتے ہیں۔ کہنے لگی ایک دائی ہے میں تمہیں بتاتی ہوں، اس کو بلا لو شاید کہ اس کا دودھ پی لے۔ اب جب بلایا گیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو تو یہ دودھ فوراً پینے لگے۔ جب پینے لگے تو اب وہ کہنے لگے اچھا تو اس کی ماں اور یہ اس کا بچہ اور یہ اس کی بہن۔ اب بہن نے کیا کیا، پینترا بدلا، کہا میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، تمہیں کسی کے بارے میں بتایا اور تم میرے اوپر چڑھ گئے ہو، جاؤ جا کر جہاں جہنم میں جاتے ہو، کدھر جاتے ہو جاؤ۔ ادھر اس کی والدہ نے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کیا کہہ دیا، میں نے تمہارے بچے کو دودھ پلا دیا اس وجہ سے، جاؤ جو مرضی کرو، بچہ رکھو، میں تو وہ جا رہی۔ اب انہوں نے کہا بھئی یہ تو بھئی اس کی ماں تو بند ہی نہیں رہی۔ خیر اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یوں مضبوط کیا۔ اب وہ کہنے لگی اچھا تم ادھر میرے پاس رہو، مائی آسیہ کہتی ادھر رہو، تیرا خرچہ بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن یہاں دودھ پلائے گی۔ اس نے کہا نہ میں تو پلاؤں گی وہاں، اگر بیچتے ہو تو بیچ دو، نہیں بیچنا تو تمہاری مرضی، رکھو اپنا بچہ۔ اب مجبوراً بچے کو کیا کرنا پڑا، بیچنا پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ادھر سے دودھ پلایا جاتا، پھر فرعون کے محل میں یوں لایا جاتا۔ چند دن گزرے تو فرعون کو پھر کسی نے کہا یہ بچہ جو پال رہا ہے تو ہمیں تو خطرہ محسوس ہو رہا ہے، کہیں یہی بچہ تو نہیں۔ فرعون نے کہا میں دیکھتا ہوں۔ اس نے کیا کیا، ایک تشت کے اندر، ایک تھالی کے اندر انگارے رکھے اور ایک میں سونا رکھا، آزمانے کے لیے اگر بچہ ہوا سمجھدار تو یہ سونے کی طرف جائے گا، انگاروں کی طرف نہیں جائے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو سونے کی طرف تھے نا ادھر ہاتھ کرنے لگے، اللہ نے کہا جبرائیل جی رب جلیل، کہا جائیے موسیٰ کا ہاتھ پکڑ کر ادھر کیجیے، ابھی وہ وقت نہیں پہنچا۔ موسیٰ علیہ السلام تو پہلے ہی پہنچنے والے ہیں، ابھی وقت نہیں پہنچا کہ جب فرعون کے دربار میں وہ آ کر گرجیں گے، لہٰذا ابھی ہاتھ پکڑو، انگارے کی طرف کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے انگارے کو پکڑا اور فوراً پکڑ کر، جو بچہ بھی پکڑتا ہے نا کوئی چیز تو فوراً کیا کرتا ہے، منہ میں ڈالتا ہے، تو منہ میں ڈالا، جو زبان کے اوپر رکھا نا تو ادھر سے آسیہ نے دیکھا، او ظالمہ کیا کر دیا، بچے کو جلا رہا ہے، فوراً انگارے کو نکالا، پھینکا اور بچے کو اٹھا لیا۔ تو وہ زبان کے اندر کیا تھی، لکنت اس سے ہو گئی۔ تو خیر موسیٰ علیہ السلام پھر چلتے چلتے مدین کے اندر پہنچ گئے، یہ واقعہ لمبا ہے، پھر سے انشاءاللہ کبھی موقع پہ آؤں گا۔ تو وہاں سے پھر موسیٰ علیہ السلام واپس ہوئے، جب 10 سال بکریاں چرانے کے بعد آئے نا تو ساتھ اپنی بیوی کو بھی لے کر آ رہے ہیں اور رستے کے اندر نبوت بھی مل گئی۔ اللہ نے ان کی والدہ کو کہا تھا تیرے پاس پہنچاؤں گا، لیکن اس وقت پہنچاؤں گا جب اس کو پیغمبر بناؤں گا، جب پیغمبر بناؤں گا تو تیرے گھر میں یہ آئے گا۔ خیر اب تو پیغمبری مل گئی، آئے تو ہارون علیہ السلام کو بھی ساتھ لیا اور موسیٰ علیہ السلام دونوں فرعون کے دربار میں پہنچے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ، اوے لوگوں تم دیکھو تو صحیح، یہ تم جو بچ رہے ہو، تم دنیا کے اندر جو چل رہے ہو، تمہارے آباء و اجداد کو بچانے کا ذریعہ جو ہے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد فرمایا تمہیں بچانا یہ مرہون منت ہو گئی موسیٰ علیہ السلام، یہ ان کے اوپر احسان، یہ احسان وہ سارا تمہارے اوپر ہوا موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، یہ پہلا انعام ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں سوء العذاب یذبحون، وہ ذبح کیا کرتا تھا تمہارے
بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اور اس میں نعمت ہے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ اچھا اگر آئے نا بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کیا ہے؟ نعمت ہے۔ کیا ہے؟ اور اگر آئے نا بَلَاءٌ مِّن فرعون یعنی فرعون کی طرف اگر اس کا اشارہ کر دیا جائے بَلَاءٌ مِّن آلِ فرعون کی طرف تو اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارے لیے آزمائش تھی، وہ بہت بڑی تکلیف تھی، اس تکلیف سے تمہیں ہم نے کیا کر دیا؟ نجات دے۔ اچھا دوسرا احسان وَإِذْ فَرَقْنَا، یہ پہلا احسان ہو گیا۔ دوسرا احسان، پہلا انعام اور دوسرا انعام وَإِذْ فَرَقْنَا، واو میں نے اور از میں نے، جب فرقنا ہم نے پھاڑ دیا، فرقنا ہم نے پھاڑ دیا، بیکم ساتھ تمہارے، البحر سمندر، بحر کلزم، بحر احمر، فَأَنْجَيْنَاكُمْ انجا ینجی کا معنی ہوتا ہے نجات دینا۔ حدیث کے اندر ہے نا سچ جو ہے وہ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، الصدق ینجی، تو ینجی کا معنی کیا ہے؟ نجات دینا۔ تو جہاں ینجیکم فانجیناکم تمہیں نجات دی، واغرقنا واو میں نے اور اغرقنا ہم نے غرق کیا، اغرق یغرق کو اغراق کا معنی کیا ہے؟ غرق کرنا، اور اغرقنا ہم نے غرق کیا آل فرعون، آل فرعون مراد قوم فرعون، کیا؟ قوم فرعون۔ وَأَنْتُمْ واو حالیہ ہے، اور اس حال میں کہ تم تنظرون، نظرہ ینظر کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، تنظرون تم دیکھ رہے تھے، تنظرون معنی کیا بنے گا؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ اور فرمایا جب کہ ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے سمندر، فَأَنْجَيْنَاكُمْ بس ہم نے تم کو نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور ہم نے غرق کر دیا قوم فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک میری نعمت تو یہ ہے کہ تمہارے اوپر بہت بڑی آزمائشیں تھی اور ان آزمائشوں سے میں نے تم کو نجات دے دی، وہ معاملہ ہٹا دیا۔ دوسری انعام کیا ہے؟ دوسرا انعام یہ ہے کہ فرمایا آل فرعون کو غرق کر دیا اور تمہیں کیا کر دیا؟ نجات دے دی۔ یہ واقعہ تھوڑا سا اشارہ کرتے ہیں سورۃ شعراء